الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن کریم فرقان حمید رب ذوالجلال کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل مجدہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے
اس ماہ مقدس کے اندر مسلمان رب ذوالجلال کی عبادت و ریاضت کے ذریعے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اس موقع کی مناسبت سے آج کی اس گفتگو میں ہم زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کے کچھ بنیادی جو مسائل ہیں اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہر صاحب نصاب مسلمان کو اپنے مال سے صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، یعنی جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو چونکہ ایک بنیادی رکن ہے، اگر بندہ اس کو چھوڑ دے گا تو یقیناً اس کا ایمان، اس کا اسلام کامل نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی تعریف فرمائی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرض حسنہ سے تعبیر کیا، اور قرض حسنہ بھی وہ نہیں جو مخلوق کو دیا جائے، قرض حسنہ بھی وہ جو خالق کو دیا جائے۔ حالانکہ وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کو بندہ قرض کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن اپنے بندے کی شان کو بیان کرنے کے لیے وہ جو اس نے بخل کے سانپ کا گلا دبوچ کر اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اور اللہ اس کا قرض حسنہ جو ہے وہ اور زیادہ کر کے اس کو واپس کر دے۔ اور جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر بڑے سخت الفاظ بھی ارشاد فرمائے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو سونا چاندی ان کے پاس ہے، وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے محبوب پیارے آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ پھر آگے اس دردناک عذاب کی تفصیل بیان کی کہ وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ بروز قیامت وہ سونا چاندی جس کے اندر انہوں نے بخل کیا، وہ مال جس کے اندر وہ بخل کرتے رہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اسے اس بخیل کی پشت کے اوپر، پیشانی کے اوپر، اس کے پہلوؤں کے اوپر اس کو لگایا جائے گا، اس کو داغا جائے گا اسی سونے چاندی کے ساتھ جہنم کی آگ میں تپا کر جس میں وہ بخل کرتا رہا، اور ساتھ اس کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تیرا وہ خزانہ جس کو تو دنیا کے اندر بڑا جمع کر کے رکھتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس آج اس کو جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ یہ قرآن حکیم نے اتنے سخت الفاظ جو ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بیان فرمائے کہ یہ مال جس کو بندہ آج بڑا بخل کر کے جمع کر رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ شاید یہ میرے پاس سے کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس مال کی وجہ سے شاید میری زندگی کے اندر بہاریں ہیں،
تو قرآن حکیم نے واضح کیا یہ بہاریں اس مال کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ مال تو تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا کل قیامت کے دن، اگر اس میں سے جو فرائض و واجبات اس پر اللہ رب العزت نے عائد کیے وہ ادا نہیں کرو گے تو یہی مال کل قیامت کے دن تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، کہ وہ لوگ جو اپنے اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہ قرآن حکیم کے الفاظ کی جامعیت دیکھیں، وہ جو اس مال میں بخل کرتے ہیں من فضلہ جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، ہوا خیر لہم، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا ہے، بل ہوا شر لہم، نہیں نہیں نہیں، یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کل اسی مال کا توق بنا کے ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہ توق کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت کی کہ وہ مال جس کے اندر بخل کیا گیا، جس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا گیا، اس کو ایک بہت بڑا اژدہا بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ اس کو اس کے جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ دیکھ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو دنیا کے اندر تو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، اس کے اندر بخل کیا کرتا تھا۔ یہ بھی قرآن حکیم نے اس بات کی وضاحت کی۔ تو اگر ہم آیات پر ہی اگر اکتفا کریں تو ہمارا جو ٹائم ہے سارا اسی میں نکل جائے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اس کے متعلق بہت ساری آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اغنیاء کی تعریف کے اندر اور بخیلوں کی مذمت کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی سخت مذمت بیان کی، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کے پاس جو مال آ رہا ہے، بندہ غور کرے کہ وہ مال آ کہاں سے رہا ہے۔ بندے کے زور بازو کا کمال نہیں ہے جو مال اس کے پاس آتا ہے، خواہ وہ کسی بھی پیشے کے ساتھ وابستہ ہے، وہ ملازمت کرتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے، وہ زراعت کرتا ہے، غرض کہ کوئی بھی ذریعہ معاش ہے اس کا، اس میں بندے کا کمال کوئی نہیں ہے کہ بندے کے کمال کی وجہ سے اس کو پیسہ مل رہا ہے اور مال مل رہا ہے۔ دیکھیے کہ بندہ ہے، کاروبار کرتا ہے، اس نے دکان بنا لی، اب وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے، گاہک ہی کوئی نہ آئے، وہ کیا کر لے گا؟ کبھی بندے نے یہ توجہ کی ہے کہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں دکان پر گیا، میں دکان کھول کے بیٹھ گیا، میرا سودا بک گیا اور میرے پاس مال آ گیا، یہ نہیں سوچا کہ اس گاہک کو تیرے پاس بھیجا کس نے ہے، اس بات کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو سارا دن فارغ بیٹھ کر مکھیاں مار کے بیچارے چلے جاتے ہیں، کوئی گاہک نہیں آتا، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ ان سے رش ختم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے، اس میں انسان کا کمال کوئی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے جو اس نے کائنات میں فرما رکھی ہے۔ دیکھیے کوئی آج تک پوری دنیا کے اندر، پوری انسانیت کی ہسٹری میں کیا کبھی کوئی ایسی کانفرنس ہوئی کہ جس میں بیٹھ کر یہ طے کیا جائے کہ بھئی دنیا کے اندر اتنی آبادی ہے، اتنی آبادی میں سے اتنے لوگ جو ہیں وہ کپڑا فروخت کریں گے، اتنے جوتے فروخت کریں گے، اتنے سبزی فروخت کریں گے، اتنے فلاں چیز فروخت کریں گے؟ آج تک کوئی اس طرح کی کوئی ایک کانفرنس ہوئی ہو دنیا کی ہسٹری کے اندر؟ نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ کسی کے دل میں ڈال دیا کہ تم کپڑا فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈال دیا تم جوتے فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈال دیا تم کھانے پینے والی اشیاء فروخت کرو، کسی کے دل میں ڈال دیا کہ تم گوشت فروخت کرو، اور پھر خریداروں کے دل میں ڈال دیا کہ جاؤ جا کے ان سے خرید کر لاؤ اور ان کی روزی کا بندوبست کرو۔ تو لہٰذا انسان کے پاس جو مال آ رہا ہے، اس میں انسان کا کمال کوئی نہیں ہے، وہ جس شعبے کے ساتھ بھی وابستہ ہے، جس طریقے سے بھی مال کما رہا ہے۔ مثلا ایک بندہ زراعت کرتا ہے، کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اب اگر آپ اس کی کاوش دیکھیں، اس کی کاوش کیا ہے؟ ایک بے جان بیج جو ہے اس کو وہ زمین کے اندر کاشت کرتا ہے،
بے جان بیج ہے، اس کو وہ زمین کے اندر کاشت کر رہا ہے۔ اب کون ہے جو اس بے جان بیج سے کومل نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، فرمایا نا قرآن کریم نے کہ وہ ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور وہ کومل بھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ چاہے تو ہاتھ سے پکڑ کر مسل دے، ختم کر دے اس کو، لیکن وہ کون ہے جو سرد ہواؤں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، گرم ہواؤں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، جو موسم کی تپش سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سردی گرمی سے اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس پر پھول آتے ہیں، پھر وہ پھل بنتا ہے، پھر پوری کائنات کے اندر جاتا ہے۔ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو تمہارے پاس مال ہے، من فضلہ، یہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تمہارے زور بازو کا کرشمہ نہیں ہے یہ۔ اب یہ جو مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ دیکھو بھئی مال تو دیا ہے میں نے، اور مال تو ہے میرا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حقیقی ملکیت وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ اس طرح کرو کہ 2.5% اپنے پاس رکھو اور 97.5% میرے راستے میں خرچ کرو، یہ حکم بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، کیونکہ مال ہی اس کا ہے۔ یہ تو پھر بھی اس کی اطاعت کی فرما دیتا کہ چلو 2.5% رکھ لو، باقی 97.5% اٹھا کے دو میرے راستے کے اندر، لیکن نہیں، فرمایا میں جانتا ہوں تمہیں مال کی ضرورت ہے، اور میں جانتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر مال کی بڑی محبت پائی جاتی ہے، بڑی رغبت پائی جاتی ہے، مجھے پتا ہے، تو اس لیے 97.5% تم اپنے پاس رکھ لو اور صرف 2.5% میرے راستے کے اندر خرچ کر دو۔ اور یہ 2.5% بھی روزانہ کی بنیاد پر نہیں کرنا، یہ 2.5% بھی سال کے بعد تم نے زکوٰۃ کے اندر دینا ہے۔ اب یہ جو 2.5% کا مطالبہ ہے سال کے بعد، اور وہ بھی ہر مال سے نہیں، ہر مال سے 2.5% نہیں دینا، بلکہ تمہاری ضروریات پر خرچ کر کے جو اضافی پیسے تمہارے پاس بچ جائیں، اور اس کا بھی نصاب ہے جو آگے میں بیان کروں گا، اور اس نصاب تک وہ پیسے پہنچ جائیں، پھر تم نے سال کے بعد 2.5% اپنے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر، کہ اپنے فضل سے مال بھی عطا کر دیا، اور مال عطا کر کے کہا کہ جو تمہاری ضروریات کا ہے اس پر ہم زکوٰۃ فرض نہیں کر رہے، تمہاری ضروریات سے جو زائد بچ جائے گا وہ بھی یہ نہیں کہ سارا اٹھا کے ہمارے راستے کے اندر دو، کہ چونکہ تمہاری ضروریات تو پوری ہو گئی، اب جو باقی بچ گیا اٹھاؤ اور ہمارے راستے کے اندر دے دو، نہیں، بلکہ فرمایا صرف 2.5%، یہ جو 2.5% ہے یہ زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی اتنی تاکید قرآن کریم کے اندر آئی کہ جہاں پر نماز کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، جہاں پر نماز کا حکم ہے وہیں پر قرآن حکیم نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ مقصد کیا تھا کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگ نماز تو پڑھیں گے لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا ڈنڈی مار جائیں گے۔ وہ علیم و حکیم ہے نا، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا تھا بندوں کے دلوں کے حالات کو، تو پتا تھا کہ نماز تو پڑھ لیں گے اور نماز پڑھ کے دیندار بننے کی کوشش کریں گے، اور جب زکوٰۃ کی باری آئے گی پھر ڈنڈی ماریں گے۔ تو اس لیے جہاں قرآن کریم میں نماز کا حکم آیا کہ نماز قائم کرو، ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جس طرح نماز کی فرضیت ہے اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اور جو مقام شریعت کے اندر نماز کا ہے وہی مقام زکوٰۃ کا ہے۔ تو یہ جو 2.5% کا مطالبہ ہے یہ اس مسلمان سے ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ ہمارے ہاں ایک عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی 7.5 تولے سونا ہمارے پاس ہوگا تب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، لاکھوں کا سامان تجارت ہے، لاکھوں کی پراپرٹی ہے، لاکھوں کا بینک بیلنس ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، وہ بولے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے شریعت نے دو نصاب دیے ہیں، ایک ہے سونے کا نصاب اور دوسرا ہے چاندی کا نصاب۔ سونے کا نصاب تو ہے کہ 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت بندے کے پاس، یا اس مالیت کا سامان تجارت بندے کے پاس ہے، تب وہ صاحب نصاب ہوگا۔ اب اگر سونے کا حساب لگائیں پھر تو مالیت بہت زیادہ بنتی ہے، لیکن دوسرا نصاب جو شریعت نے مقرر کیا وہ ہے چاندی کا نصاب۔ اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت یا اس مالیت کا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور سال تک اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ آج کا ریٹ تقریباً 2600 روپیہ ہے، تو یہ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 1,36,500 روپے کی بنتی ہے۔ تو جس بندے کے پاس اتنی مالیت موجود ہے، یعنی 1,36,500 تقریباً، یا اتنی قیمت کا سامان تجارت، جو بھی سامان اس نے تجارت کی گھر سے خرید لیا ہے، اتنا اگر اس کے پاس موجود ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب لوگ اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اور کبھی یہ حساب کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس مال کتنا ہے، اور اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہے، آیا ہم نے اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ تو الا ماشاء اللہ ہماری کوئی 80% جو آبادی ہے وہ تو اس سے ویسے ہی فارغ ہے، دیتے ہی کوئی نہیں، اور جو باقی 20% ہیں وہ دیتے ہیں تو حساب کر کے کوئی نہیں دیتے، بس اندازے کے ساتھ کوئی فقیر آیا کوئی 10 اس کو پکڑا دیے، 20 اس کو پکڑا دیے، کوئی رمضان شریف کے اندر کوئی مانگنے والا آیا اس کو کوئی چیز دے دی اور سمجھا کہ زکوٰۃ نکل گئی۔ ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہے 2.5%، یعنی اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو اس میں سے 2,500 روپیہ، 1,00,000 کا 2,500 روپیہ حساب کر کے نکالنا ہے، بغیر حساب کے نہیں نکالنا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں، دکاندار حضرات جو تجارت کرتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں اسی چیز کا جو نصاب ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، زراعت تو ہمارے اس علاقے کے اندر اتنی ہوتی نہیں ہے کہ ہم اس کے نصاب کی طرف جائیں، اس کا الگ نصاب ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں لوگوں کے پاس یا روپیہ پیسہ ہے، یا سونا چاندی ہے، یا سامان تجارت ہے، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس عموماً لوگوں کے پاس پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم اس کے نصاب کی طرف آتے ہیں کہ اس کا نصاب کیا ہے اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے۔ جس بندے کے پاس سامان تجارت ہے، اس نے کسی بھی چیز کی دکان بنا رکھی ہے، اس کی دکان کے اندر جو سامان تجارت ہے اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زیادہ ہے، یعنی کم و بیش 1,36,500 روپیہ اس کی مالیت ہے 52.5 تولے چاندی کی۔ اگر اس کی دکان کے اندر اتنی مالیت کا یا اس سے زیادہ مالیت کا سامان موجود ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور سال گزرنے کے بعد اگر اس کی دکان کے اندر اتنی مالیت کا یا اس سے زیادہ مالیت کا سامان موجود ہے، اس کے اوپر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے 1 رمضان المبارک کو اپنے کاروبار کا آغاز کیا، اور اس نے 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر دی، 2 لاکھ روپے سے کام شروع کیا۔ اب اگلا سال رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اگلے سال اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی دکان کے اندر کتنا سامان موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ یہ سوچے میں نے تو 2 لاکھ سے کام شروع کیا تھا تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا، نہیں۔ اگر اس کی دکان کے اندر سال گزرنے پر 4 لاکھ کا سامان ہو گیا ہے، اب 4 لاکھ میں سے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر 2 لاکھ میں سے کم ہو گیا ہے، 1,90,000 کا مال رہ گیا ہے، اب وہ 1,90,000 کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ درمیانے سال کے اندر جو اس کے خرچے ہوتے رہے، جو خرید و فروخت ہوتی رہی، اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمارے لیے یہ بڑی آسانی کر دی ہے کہ سارے سال کا حساب تم کہاں رکھو گے؟ جب سال گزر گیا ہے، سال گزرنے پر اب دیکھو کہ اب تمہارے پاس کیا کیا ہے، کیا کیا اثاثے ہیں تمہارے پاس۔ اب سال گزرنے پر ان کا حساب کرو،
اور ان کا حساب کر کے 2.5% پوری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو۔ اور پھر دکاندار حضرات جو ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر دکاندار کیا کرتے ہیں کہ بازار سے جب مال خریدتے ہیں تو کچھ رقم جو ہے ان کی اپنی ہوتی ہے، کچھ رقم ادھار کی ہوتی ہے، یعنی آگے بازار سے وہ ادھار سودا اٹھا کے لے آتے ہیں۔ اچھا، اب ان کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو ہیں مقروض، کہ دیکھو ہم نے بازار کا تو 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، ہم تو مقروض ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر خود ہی مفتی بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے پاس اصل مال کتنا ہے۔ تمہاری دکان کے اندر 50 لاکھ کا مال پڑا ہے، 10 لاکھ کا مال تم نے ادھار اٹھایا ہوا ہے، باقی 40 لاکھ تو تمہارا اپنا ہے۔ 40 لاکھ تو تمہارا اپنا ہے نا۔ اب اس طرح کرو کہ وہ 10 لاکھ تم نے آگے مارکیٹ کا دینا ہے، اس کو اس سے منہا کر دو، یعنی 50 لاکھ میں سے 10 لاکھ نکالو، باقی 40 لاکھ تمہارا اپنا ہے، اب اس 40 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ ذرا اس ساری صورتحال کو ذہن کے اندر رکھ کر یہ سوچیں، اگر ہمارے تاجر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، میں خود تجارت کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تاجروں کے پاس کتنا مال ہے، یقین مانیں اگر تاجرت صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، صرف 2.5% سال کے بعد دیں، یقین مانیں پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسے ظالم ہیں کہ اپنے عللوں تللوں کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے، لیکن سال کے بعد جو 2.5% یہ زکوٰۃ کا مطالبہ ہے یہ ادا نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ جو 2.5% زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے۔ اب جو دکانداری کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میرے پاس مال پڑا ہے دکان کے اندر اور مجھے تو اس کا حساب ہی نہیں ہے کہ کتنا پڑا ہوا ہے، تو میں اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ اب دیکھیے یہاں پر شریعت نے 2 صورتیں بتائی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، جو مال آپ خریدتے ہیں، ایک اس کی قیمت خرید ہوتی ہے، ایک قیمت فروخت ہوتی ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم اس کی قیمت خرید کے حساب سے اپنے مال کا حساب کر سکتے ہو تو یہ بہتر ہے کہ اس قیمت خرید کے حساب سے اپنے مال کا حساب لگا لو، قیمت فروخت کے حساب سے نہیں۔ یعنی ایک چیز 10 روپے کی آتی ہے، آپ 12 روپے کی سیل کرتے ہیں، تو آپ 10 روپے کے حساب سے اس کا حساب لگائیں۔ یہ شریعت نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں، ہر پہلو کے اندر شریعت نے ہمارے لیے آسانی رکھی۔ اگر تو تم اس قیمت خرید کے حساب سے اپنے سٹاک کا حساب کر سکتے ہو، کیونکہ بعض لوگوں کا سٹاک ایسے ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا مال پڑا ہوا ہے، تو شریعت نے یہ کہا کہ قیمت خرید کے حساب سے اس سٹاک کا حساب لگاؤ اور 2.5% زکوٰۃ ادا کر دو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض دکانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سودے پڑے ہوتے ہیں اور اکیلے سودا گننا وہ بڑی مشکل ہوتا ہے، اور پھر بعض چیزیں جو ہیں وہ آدھی بکی ہوئی ہوتی ہیں اور آدھی ابھی وہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو اب ان کا حساب لگانا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر شریعت نے یہ کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم یہ حساب لگاؤ کہ اگر یک مشت میں یہ سارا سودا دکان کا بیچوں تو یہ کتنے کا بک جائے گا، 3 لاکھ کا بک جائے گا، 4 کا، 5 کا، 10 کا، 12 کا، 15 کا، یہ حساب کرو کہ یک مشت اگر میں یہ سارا سودا دکان کا بیچوں میرا کتنے کا بک جائے گا، 10 لاکھ کا بک جائے گا۔ اب 10 لاکھ کی جو زکوٰۃ ہے وہ 2.5% کے حساب سے ادا کر دو۔ یہ شریعت نے اتنی آسانیاں رکھ دی ہیں ہمارے لیے، تو لہٰذا یہ جو 2.5% ہے جس کو شریعت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، یہ ہر صاحب نصاب مسلمان کے اوپر، میں نے بتا دیا کہ صاحب نصاب کون ہے، کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت یا اس مالیت کا سامان تجارت جس کے پاس موجود ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اچھا، اب بعض لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے 2 تولے سونا پڑا ہوا ہے، وہ یہ سمجھیں گے کہ 7.5 تولے تو ہے کوئی نہیں، تو ہمارے اوپر تو زکوٰۃ ہوگی کوئی نہیں۔ حالانکہ اب چونکہ سونے کی قیمت تو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، آج غالباً تقریباً 2,23,000 روپے ریٹ تھا اس کا، میں نے چیک کیا۔ اگر کسی بندے کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، وہ تقریباً 1,12,000 کا سونا تو وہ بن گیا، اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی 50,000 روپیہ نقد بھی پڑا ہے، آدھا تولہ سونا پڑا ہے اور
کوئی ویسے 40-50 ہزار روپیہ یا اتنی رقم پڑی ہے کہ اس سونے کو اور اس پیسے کو جمع کیا جائے تو 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے گی، تو وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر بھی سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ اس نصاب کا حساب لگائیں، ہماری جو آبادی ہے اس کا تقریباً 70% لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہوگی اگر یہ اس نصاب پر غور کریں۔ ہر گھر کے اندر اتنا سونا تو کم و بیش موجود ہوتا ہی ہے، کوئی چند لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس نہیں ہوگا، پھر کچھ نہ کچھ جو اضافی رقم ہے اپنے ذاتی اخراجات کے بعد جو بچی ہوتی ہے وہ بھی گھروں میں پڑی ہوتی ہے یا بینک کے اندر پڑی ہوتی ہے، تو اگر ان کو آپس میں ملایا جائے اور وہ 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے، وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جو استعمالی اشیاء ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی تو لہٰذا زیورات بھی استعمال کی چیز ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو یاد رکھیے ویسے تو جتنی بھی استعمال کی اشیاء ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اگرچہ ان کی مالیت اربوں روپے کی ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، اس کا گھر اربوں روپے کا ہے، اس نے اپنی ذاتی رہائش کے لیے رکھا ہوا ہے، استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے، ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کا فرنیچر ہے، وہ کروڑوں روپے کا ہے، چونکہ وہ استعمال کا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن زیورات ایسی چیز ہیں، اگرچہ یہ استعمال کی چیز ہے لیکن چونکہ یہ سونے اور چاندی کے اندر آتے ہیں اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور نے ایک خاتون کو دیکھا تھا، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو ان کو شاید مسئلہ معلوم نہیں تھا، عرض کی حضور میں تو نہیں دیتی۔ تو فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ جس طرح کہ یہ سونے کے کنگن تم نے پہنے ہوئے ہیں اسی طرح کے کل جہنم کی آگ کے کنگن بنا کر تمہارے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں؟ اتنی سخت وعید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو لہٰذا زیورات اگرچہ استعمال کی چیز ہیں، سونا اور چاندی، سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو دھاتوں کے زیورات ہوتے ہیں اگرچہ ان کی مالیت کروڑوں روپے کے اندر بھی ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کسی کے پاس وہ ہیروں کا سیٹ پڑا ہوا ہے، حالانکہ ہیرے کی مالیت اربوں روپے کے اندر بھی ہو، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کوئی سوچے کہ ایسا کیوں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر بندہ عقل نہیں چلا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کی مرضی، اس نے جس چیز پر چاہا زکوٰۃ فرض کر دی، جس چیز پر چاہا نہیں کی۔ تو لہٰذا سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر دھاتوں کے جتنے بھی زیورات ہوں اگرچہ ان کی مالیت لاکھوں روپے کے اندر چلی جائے، اگر وہ استعمال کے لیے ہیں پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر فروخت کرنے کے لیے ہیں، تجارت کے لیے ہے، پھر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے بعد پراپرٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں بھی اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پلاٹ پڑا ہے جو اضافی ہے، آیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جو پراپرٹی بندہ اضافی خریدتا ہے، ایک تو وہ ہے جو رہائش کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو اضافی پراپرٹی بندہ خرید لے، اس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خریدتے وقت نیت یہ کر لی تھی کہ یار اگر میرے پاس پیسے ہوں گے میں اس کا مکان بناؤں گا اور مکان بنا کے کرائے پر دے دوں گا، تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یا یہ نیت کر لی کہ پڑا رہے میرے بچوں کے کام آ جائے گا، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر خریدتے وقت ہی یہ نیت کر لی کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں، جیسے ہی مجھے مناسب منافع مل جائے گا اس کے اوپر میں اس کو سیل کر دوں گا، پھر اس پلاٹ کی جو مالیت ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو ضرورت کی اشیاء ہیں اگرچہ ان کی مالیت کروڑوں روپے کے اندر ہو، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی سوائے زیورات کے۔ اور جو چیزیں آپ نے تجارت کی غرض سے خرید لی ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ گاڑی ہے، وہ مکان ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ سامان تجارت کوئی بھی ہے، تجارت کی غرض سے آپ کوئی بھی چیز خرید لیتے ہیں، اگر اس کی مالیت 52 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر سال گزرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ دینا ہوگی۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا جو نصاب کے بعد آگے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے 8 مصارف جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ کے حقدار فقراء ہیں، والمساکین، اور مساکین ہیں۔
والعاملین علیہا، اور وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں۔ اب تو یہ صورتحال نہیں ہے، اس وقت چونکہ تھی کہ باقاعدہ طور پر عاملین رکھے جاتے تھے جو دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے اور لوگوں سے زکوٰۃ کا مال لے کر آتے تھے، تو چونکہ ان کے جانے آنے میں ٹائم صرف ہوتا تھا، مزدوری ہوتی تھی، تو کہا کہ زکوٰۃ کے مال سے ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلوب کے لیے، تالیف قلوب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے اس دور کے اندر، اس دور میں یہ مصرف ختم ہو چکا ہے، یہ اس دور کے اندر تھا چونکہ اسلام پھیل رہا تھا، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، تو اسلام نے یہ کہا کہ چونکہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی دل جمی کے لیے زکوٰۃ کا مال ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ مصرف ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وفر رکاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، یہ مصرف بھی آج ختم ہو چکا ہے۔ والغارمین، اور مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، اگر کوئی بندہ مقروض ہے اور جائز ضروریات کے لیے اس نے قرض لیا ہے، نمبر کھیلنے کے لیے قرض نہیں لیا، عیاشیوں کے لیے قرض نہیں لیا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ کوئی بندہ حاجت مند تھا اور حاجت کے لیے اس نے کسی سے قرض لے لیا، ادا نہیں کر رہا، مقروض کا قرض اتارنے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرکاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائیں انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلیں، یعنی جو طلباء ہوتے ہیں دین کے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے جو شریعت نے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اداروں کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، بعض ادارے تو ایسے ہیں ان کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کس طرح خرچ کرنا ہے، ان کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مال سے بلڈنگیں بناتے ہیں، زکوٰۃ کے مال سے بلڈنگ نہیں بنائی جا سکتی، اگرچہ وہ کوئی رفاہی ادارہ ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ کے مال سے اس ادارے میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی، یہ فقراء کا حق ہے، یہ مساکین کا حق ہے۔ اور اس میں شریعت نے کہا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، پہلے نمبر پر تمہارے رشتہ دار جو ہیں وہ حقدار ہیں، اور رشتہ داروں میں صرف 2 رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ایک ولادت کا رشتہ ہے، دوسرا زوجیت کا رشتہ ہے، یعنی باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، باپ جو ہے بیٹے کو اور بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، دادا پوتے کو نہیں دے سکتا، پوتا دادے کو نہیں دے سکتا، اور دوسرا زوجیت کا رشتہ ہے، یعنی شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، خواہ بہن ہے، بھائی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، اور دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، اور اس میں ڈبل ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب، پہلا حق ان کا ہے۔ لہٰذا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض ادارے جو ہیں زبردستی لوگوں سے زکوٰۃ لے جاتے ہیں، زبردستی لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کے بندے کے پاس آگے کہ زکوٰۃ دے دو، اگلا بندہ شرمندہ ہو کر دے دیتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، ان کے اندر تلاش کیجئے، اگر ان کے اندر نہیں ہے پھر ہمسایوں کے اندر دیکھیے، اہل محلہ کے اندر دیکھیے، اہل علاقہ کے اندر دیکھیے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کرتے اور وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں جی فلاں عورت بیوہ ہے، حالانکہ وہ بیوہ لاکھوں روپے کی پراپرٹی کی مالک ہوتی ہے، اس کے پاس لاکھوں روپیہ پڑا ہوتا ہے، اس کے ٹھیک ٹھاک اخراجات چل رہے ہوتے ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ بیوہ ہے، اٹھا کے زکوٰۃ اس کو دے دی، اور بھائی دیکھو تو صحیح اس کو زکوٰۃ لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ عورت بیوہ ہے یا بچے یتیم ہے پھر ہی اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ہاں، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے پھر ان کو دینی چاہیے، لیکن اگر ان کا ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا ہے پھر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے اور نہ ان کو زکوٰۃ لینی چاہیے، کیونکہ اگر وہ زکوٰۃ لیں گے یہ زکوٰۃ کا پیسہ ان کے لیے حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے وہ جو افراد ہیں وہ کافی زیادہ کنبا ہوتا ہے، گھر کا ایک کمانے والا ہے، اب اگرچہ وہ کمانے والا ہے لیکن گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ سفید پوشی ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے 10 سے سوال بھی دراز نہیں کرتے، تو ایسے لوگ آپ تلاش کریں گے مل جائیں گے، وہ مستحق زکوٰۃ ہوں گے، اگرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا بندہ، اس کے باوجود چونکہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا لیکن یا کسی وجہ سے وہ مقروض ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ دیکھ لیں وہ فقراء کے زمرے میں آ جائے گا، وہ مساکین کے زمرے میں آ جائے گا، ایسے بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا
شریعت نے یہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے سال کے بعد ہر صاحب نصاب مسلمان کے اوپر فرض کی ہے۔ تو لہٰذا جس بندے کے پاس بھی مال ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال کا حساب لگائے۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو علماء سے رابطہ کرے اور مال کا حساب کر کے سال کے بعد اپنے مال سے 2.5% پوری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ راشن کی تھیلیاں بنا لیتے ہیں، جو مانگنے والا ہے اس کو پکڑا دی۔ اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ شریعت نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پھینکنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ پھینکنے والی بات ہے۔ اور ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندے تلاش کرو جو مستحق زکوٰۃ ہیں، جن کو ضرورت ہے مال کی اور وہ بیچارے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، ان کو تلاش کرو اور ان تک یہ زکوٰۃ کا مال پہنچاؤ۔ اگر تم یہ زکوٰۃ ادا کر دو گے، باقی جو تمہارے پاس مال ہے وہ پاکیزہ ہے، وہ حلال ہے، وہ طیب ہے، اس کے اندر برکت ہوگی۔ اور کیسی برکت ہوگی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے تم ایک دانہ زمین کے اندر کاشت کرتے ہو گندم کا، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک پودا نکلتا ہے، اس کے اوپر 7 خوشے بنتے ہیں، 7 سٹے نکلتے ہیں، اس میں سے ہر سٹے کے اندر 100 دانہ بنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کاشت کتنے دانے کیے تھے؟ 1، اور جواباً تمہیں کتنے مل رہے ہیں؟ 700۔ فرمایا یہ ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ 1 دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے 700 عطا فرماتا ہے، اور 700 پر بھی حد بندی نہیں کر دی کہ اس سے زیادہ نہیں دوں گا، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جو جتنی خوش دلی کے ساتھ دے گا اتنا زیادہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس گفتگو کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔